السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اسلامک گریٹنگ سے، اور اس سے پہلے کہ آپ لوگ اس کو آگے سنیں، اس میں آگے بڑھیں، میں اس چیز کو بہت زیادہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی بھی طرح کی کوئی کنورژن سٹوری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے ریلیجن سے آ کے ایک مسلمان بن گیا۔ میں ایک مسلم فیملی میں ہی پیدا ہوا۔ Now the question is، تو پھر یہ ٹائٹل کیوں ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا؟ مسلم فیملی میں پیدا ہونا اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ مسلم ہو گئے۔ اس کے بعد اسلام کو ایکسیپٹ کرنا، یعنی کہ ایکسیپٹ کرنے کا سینس یہ ہے کہ اس کو اپنے جیون میں لانا، جیون میں ڈھالنا، اس کو بولتے ہیں اسلام ایکسیپٹ کرنا۔ اب بہت سے لوگ ہیں وہ مسلم فیملی میں بورن ہوتے ہیں، ان کی پیدائش مسلم فیملی میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بعد میں دوسرا ریلیجن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور ریلیجن میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دے کنورٹ انٹو اے مسلم۔ تو اس لیے مسلم فیملی میں پیدا ہونا کہیں سے بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یو آر اے مسلم، بیکاز جب آپ اسلام کو جانیں گے تو ایوری بڈی از بورن ایز اے مسلم، لیکن ایکسیپٹ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا سینس یہ ہے کہ مسلم فیملی میں بورن کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا۔ اسلام ایکسیپٹ کا ٹائٹل تو مجھے تب ملے گا جب میں اپنی زندگی کو اسلام کے طور طریقے پہ ڈھالوں گا، اور میری زندگی جو ہوگی وہ اسلام کے طور طریقے پہ چلنے لگے گی، تب یہ مانا جائے گا، اور میرا دل اس بات سے بالکل مطمئن ہو جائے گا کہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن۔ تو یہ چیز جس کے اندر آئے گی اس کو بولا جائے گا نا اسلام ایکسیپٹ کیا۔ جس کے اندر یہ چیز آئی ہی نہیں کہ اسلام سب سے بیسٹ ریلیجن ہے، وہ تو اسلام ایکسیپٹڈ تو اس کا مانا نہیں جائے گا، وہ چاہے مسلم فیملی میں بورن کرے چاہے کسی میں۔ اب میں بیسیکلی ایک مسلم فیملی میں ہی بورن کیا ہوں، لیکن پھر کافی یہ کہہ دینا کہ میں صرف مسلم فیملی میں بورن ہوا اس لیے میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ جب میرے دل نے اس بات کی گواہی دی، جب میرے اس دل نے اس بات کو مانا کہ ہاں اسلام ہی ٹرو ریلیجن ہے، تب میں اپنے آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ میں اب مسلمان ہوں گیا۔ اور دا ریزن اس کہ کہیں سے بھی مجھے ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف میرے دل میں کوئی بات تھی۔ انفیکٹ میں نے سب سے پہلے تو ہر ریلیجن کی کتاب کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ جیسے میں نے قرآن پڑھی، میں نے بائبل پڑھی، میں نے رامائن مہا بھارت بھی پڑھی، ویدوں کو بھی تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی، کچھ ایک دو اور ریلیجن کی، سکھزم کی کتابیں بھی پڑھی۔ اور یہ سب کتابیں پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ کیسے یہ جانا جائے۔ ویسے تو میں کیونکہ مسلم فیملی میں بورن تھا تو انڈائریکٹلی مطلب یہی تھا کہ کیسے یہ جانا جائے کہ اسلام صحیح ہے، یعنی ٹائٹل تو یہی لے کے نکلا تھا، اور اللہ کا کرم یہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے فٹ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام ہی صحیح نکلا۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، اسلام کی جو بیسک بنیاد ہے وہ 3 ٹاپک پہ ہے۔ یعنی جو اسلام کی بیسک کتاب ہے قرآن، اس کو بھی 3 ہی پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور یہ 3 ٹاپک جس کی سمجھ میں آ گئے اس کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ بھئی اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اور اسلام سب سے صحیح کیوں ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ تینوں پوائنٹ کسی اور ریلیجن میں مل جاتے ہیں تو آپ کو اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنے کو میں منع نہیں کروں گا، لیکن یہ تینوں پوائنٹ اس سے سیٹسفائی ہونے چاہیے۔ تو اسلام کے جو 3 بیسک پوائنٹ ہیں وہ کیا کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 اسلام میں جو ہے وہ ہے توحید۔ یعنی توحید کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمس ہوتے ہیں دے بلیو ان ون گاڈ۔ ناؤ وائی ایم آئی سیئنگ دس کہ یہ ایک بہت بیسک پوائنٹ ہے اور بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ یہ ضروری پوائنٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ اس بات کو مانے بنا کہ اوپر والا ایک ہے، اللہ ایک ہے یا بھگوان ایک ہے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ 2 ہو جائیں گے تو پھر 2 لوگوں کی رائے ملے گی، اور جب 2 لوگوں کی رائے ملے گی تو 2 لوگ کبھی کبھی نا اتفاقی بھی، یعنی کسی ایک میٹر پہ دونوں کی رائے الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک آدمی کا پرتندھتو ضروری ہے، یعنی ایک آدمی بادشاہ ہونا ضروری ہے جو سب کے اوپر ہو۔ اگر 2 لوگ سب کے اوپر ہو جائیں گے تو پھر اس میں
دو رائے یعنی اختلاف پیدا ہو جائے گا. یعنی سپوز ایک بھگوان کہے گا کہ بھائی بارش کر دیتے ہیں، دوسرا بھگوان کہے گا نہیں. یا ایک اللہ کہے گا کہ آج جو ہے موسم میں نمی رکھنی ہے، دوسرا کہے گا نہیں آج تیز دھوپ رکھنی ہے. تو مجھے یہ بات سب سے پہلے جو اسلام کا سب سے بیسک کہ یہ مجھے بڑا سمجھ میں آیا کہ یار جب ایک بھگوان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، یعنی ایک اللہ ہوگا تو پھر اس میں مس انڈرسٹینڈنگ کے چانسز ہی نہیں ہے. جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی ماننا پڑے گا. اینڈ جو اسلام نے اللہ کے بارے میں بتایا، یعنی اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی پرکار نہیں ہے، کوئی یعنی ہم لوگوں کے جیسے ہاتھ پیر ناک کان نہیں ہے، اور وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان چیزوں سے الگ ہے. یہ بھی مجھے سمجھ میں کیوں آیا. یار دیکھو، اگر آپ بھگوان کو ڈیفائن ہی کر لے رہے ہو تو پھر وہ بھگوان ہی کس بات کا. اگر اللہ کی ایک پرفیکٹ ڈیفینیشن ہی آپ بتائے دے رہے ہو کہ وہ ایسا ایسا ہے، بتائے دے رہے ہو، اس کی فزیکل پراپرٹیز آپ بتائے دے رہے ہو، پھر یار وہ بندہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر وہ شخص اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھگوان شوڈ بی انڈیفائنیبل نا. کیونکہ مان لیجیے آج میں کہتا ہوں کہ بھائی میں اس کو اللہ مانتا ہوں کیونکہ اس کے 8 ہاتھ ہیں، تو کل کو کوئی بندہ 10 ہاتھ والی ایک مورتی لے کے آئے گا اور مجھ سے کہے گا اس کو اللہ مانو. بھائی تمہارے اللہ کے 8 ہاتھ ہیں، میرے اللہ کے 10 ہاتھ ہیں. تو اسلام کا جو بیسک کنسیپٹ تھا اللہ کا، وہ مجھے بہت سمجھ میں آیا کہ گاڈ شوڈ بی انڈیفائنیبل. یار جس کو ہم ڈیفائن ہی کر لیں، جس کی فزیکل پراپرٹیز ہم بتا ہی لیں، وہ کس بات کا گاڈ ہے بھائی. اچھا، سیکنڈ چیز جو اسلام کی مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر والے کے دودت ہیں، اوپر والے کے یعنی اوپر والے نے انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا. اور یہ بات سمجھ میں آنے اس لیے بھی ضروری ہے کہ یار کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے ایک بندہ ہونا چاہیے، اور وہ بندہ جیسے کہ اسلام میں اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہاں پہ ہی ہے، آپ کرسچینٹی کو پڑھیں گے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجا. آپ کئی اور ریلیجنس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو گاڈ ہے اس نے میسنجر بھیجا. تو کیونکہ یہ چیز اور ریلیجنس میں کامن ہے، اس لیے بھی یہ بات میرے دماغ میں اسٹرائک کی ہاں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف گاڈ. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر آف گاڈ ماننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے، یعنی میسنجر آف گاڈ میں جو کوالٹیز ہیں، جیسے اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو میسنجر آف گاڈ تھے دے ڈرنک الکوہل. تو یہ ایک اللہ کے میسنجر یا گاڈ کے میسنجر کی ایک کوالٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ شراب پیے، ایک نشے والی چیز. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں، یعنی سچا ہونا، امانت دار ہونا، بھلائی کرنا، غریبوں پہ دیا کرنا، ہر ایک کوالٹی وہ میسنجر آف اللہ سے میچ کرتی ہے. اس لیے یہ چیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ، یہ بھی کمپلیٹلی دماغ میں اسٹرائک کرتی ہے بات. اب تیسری جو بات ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ تو مجھے یعنی ویسے بیسیکلی دیکھا جائے تو فرسٹ پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ بلیو ان ون گاڈ. لیکن جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس نے مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کیا. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو مسلمس ہوتے ہیں ان کو اس بات میں بلیو ہونا چاہیے کہ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی ہیو ٹو پریزنٹ اٹ بیفور اللہ آن دی ڈے آف قیامہ، آن دا ڈومس ڈے. قیامت کے دن ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے. اور یہ کیوں لاجیکل مجھے لگتا ہے؟ یہ مجھے لاجیکل اس لیے لگتا ہے کہ بھائی اگر ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہو، یعنی کئی ریلیجن میں حساب کتاب کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا ہے، تو بھائی اگر مجھے کسی کے بارے میں حساب کتاب ہی نہ دینا پڑے پھر تو میں دنیا میں چوری بھی کروں گا، چکاری بھی کروں گا، مار پٹائی بھی کروں گا، لوگوں کو بنا بات کے قتل بھی کر دوں گا، انہیں مار بھی ڈالوں گا، لوگوں کی زمین بھی ہڑپ لوں گا، غلط طریقے سے پیسے بھی کماؤں گا. اور اگر مجھے یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں نے ایک پیسہ بھی کسی کا غلطی سے مارا تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو جس کے اندر یہ چیز ڈر بیٹھ گیا کہ یار تمہیں حساب دینا ہے، وہاں پہ یہ پوائنٹ لاجیکل لگتا ہے کہ بھائی ہاں اس دنیا میں جو آپ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے. کیونکہ اگر حساب نہیں دو گے تو یار گاڈ پھر تو انجسٹ ہو جائے گا نا. یعنی اگر کسی بھی ریلیجن میں یہ چیز نہیں مینشن کی گئی ہے تو وہ چیز تو پھر انجسٹ ہے. یہاں پہ کوئی اگر غریب آ گیا اور کوئی ایک امیر آ گیا اور دونوں کو حساب نہیں دینا ہے تو بھائی امیر تو یعنی اپنا پیسہ اڑاتا رہے گا، غریب کا کچھ خیال ہی نہیں کرے گا، اور غریب پھر اسی بات میں کڑ کڑ کے مر جائے گا کہ بھائی یار مجھے غریب بنایا اوپر والے نے.
تو جو ایک کنسیپٹ ہے کہ امیر کو اپنے اس بات کا حساب دینا ہے کہ تم کو میں نے اتنا پیسہ دیا تھا، تم نے کہاں کہاں خرچ کیا، اور غریب کو اس بات کا حساب دینا ہے کہ تم کو غریب پیدا کیا تھا، تم نے کتنا صبر کیا. یہ بات لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے. یعنی جو ہم لوگ ڈومس ڈے کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ آخرت کا دن، یعنی جس دن قیامت آئے گی، جو اس دنیا کا لاسٹ دن ہوگا، اگر اس دن حساب سب کو دینا پڑے گا، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ انسان ڈھنگ سے رہے گا. تو یہ 3 بیسک پوائنٹ اسلام کے تھے، اور بھی کئی پوائنٹس ہیں جو آپ کے مائنڈ میں اسٹرائک کریں گے، اچھے لگیں گے آپ کو. لیکن یہ 3 پوائنٹ بیسک پوائنٹ ہیں، قرآن پوری اسی پہ ٹکی ہوئی ہے. اور یہ تینوں کے تینوں پوائنٹ پہ اگر آپ غور کرو گے بیٹھ کے، تو آپ کو تینوں کے تینوں پوائنٹ سمجھ میں آئیں گے. تو یہ ریزن رہا کہ میں پیدا مسلم فیملی میں ہوا، اور اس کے باوجود میں نے اسلام کو اپنی زندگی میں اتارا. اگر آپ کو کچھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو کمنٹ کر کے. میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ٹاپک پر ویڈیو بناؤں. اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کوئی چیز کنفیوژن ہے اسلام سے ریلیٹڈ، تو میں وہ بھی آپ کی کنفیوژن کلیئر کروں گا. آپ سے ایک اگلی آڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.